الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد برادران اسلام، بزرگان مکرم، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے سب سے بڑے علمی مرکز دیوبند میں ابھی جو بہت اہم واقعہ گزرا وہ حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی، جو حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قدس اللہ سرہ العزیز ان کے صاحبزادے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ میرا اور ان کا ساتھ تقریباً نصف صدی تک رہا۔ 50 سال ہمارا آپس میں اکٹھ مختلف ملکوں میں آنا جانا بھی رہا، اور یہ ایک کیونکہ قومی سطح پر ایک بڑا صدمہ ہے، اس لیے مفتی پنڈور صاحب نے کہا کہ ہم یہاں ایک تعزیتی اجلاس کریں گے، نام نیکے رفتگاں ضائع مکن۔ جو لوگ اچھی زندگی چھوڑ کر آخر میں چلے گئے ان کے نام کو ضائع نہ کرو، تاب مانت نام نیکت برقرار، تمہارا نام بھی باقی رہے گا۔ جنہوں نے اپنے بزرگوں کا نام باقی رکھا اللہ ان کا نام بھی باقی رکھے گا، اور جنہوں نے اپنے بزرگوں کو بلا دیا پھر زمانہ ان کو بھی بھول جائے گا، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو حضرت مولانا کے بارے میں جو تعزیتی کلمات ہیں، اس باب میں کہتا ہوں کہ آپ میں زیادہ بزرگ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے اور عقیدت ان کے ساتھ رہی ہے، ان کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہوگا، اور نئی نسلوں کے لیے پہلوں کا تعارف ہی کوئی نہیں۔ میں تھوڑا سا پچھلا تعارف ان کا کرا دیتا ہوں کہ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے دیوبند میں کچھ باہمی اختلاف چلا تھا۔ قاری طیب صاحب بوڑھے ہو چکے تھے، اب مسئلہ تھا ان کے بعد محتمم کون ہو۔ قاری صاحب کا بالکل آخری دور تھا، تو کوئی باپ اس عمر میں پہنچا ہوا ہو یہاں تک تو پھر ان کو گھر والے ان کے بیٹے ہی چلاتے ہیں آگے۔ تو دیوبند پر اس وقت جو بھی حالات پیش آئے تو مولانا سالم صاحب نے ان کو اس طرح چلایا اور باپ کی اس طرح خدمت کی اور باپ کو اس طرح پریزنٹ کیا کہ آئندہ دنیا میں تاریخ کے اعتبار سے جب دیوبند کے برابر کے لوگ جو ہیں وہ اکابر سامنے آئیں گے تو ان کا کام رہے۔ مثلاً کیونکہ یہ بہت سی باتیں انہوں نے مشوروں میں شریک سے ہم دی، تو اس لیے میں اشارت بات کرتا ہوں
تو انہوں نے کہا کہ میرے والد جو ہیں، ذرا غور کریں، میرے والد جو ہیں وہ بڑے پریشان کن حالات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے دارالعلوم کا اہتمام کا جتنا لمبا دور دیکھا ہے، حضرت مولانا حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں تھرو آؤٹ محتمم یہی رہے ہیں۔ اب حالات ایسے ہیں کہ اندیشہ ہے کہ کسی وقت اپنے سفر آخرت پر چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں کو اور ان کو بھی کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا کورٹ میں بیان ہو جائے تاکہ ریکارڈ ہو جائے، مقدمہ چلتے چلتے اختلاف کو پیش کرتے کرتے اور فیصلہ کرتے کرتے اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ حضرت ہم میں نہ ہوں تو ان کے وقت کے واقعات جو ہے وہ پیش آگے نہیں ہو سکیں گے، اس لیے ان کا پہلے بیان ہو جائے اور مخالف جو لوگ ہیں جنہوں نے اختلاف کیا وہ ان پر پوری جرح بھی کریں تاکہ حالات منقع صورت میں، بڑی طے شدہ صورت میں سامنے آ جائیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان عدالت میں کئی دن ہوتا رہا اور جو وکیل مخالف جانب کے تھے وہ برابر ان پر سوال کرتے، یہ جواب دیتے، وہ سوال کرتے پھر یہ جواب دیتے۔ تو اس سے میرا اپنا احساس یہ ہوا کہ مولانا سالم صاحب جو ہیں ان کا وقت کی نبض پر ہاتھ بہت کامیاب تھا، اور دیوبند میں انہوں نے جتنے بھی موقف اختیار کیے ان میں پیچھے عقل اور سمجھ کی روشنی پوری تھی۔ دیکھیے جس آدمی کے متعلق ڈر ہو کہ اب گیا کہ گیا تو اس کا بیان پہلے عدالت میں ہو جائے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے، اور کئی دن وہ ہوتا رہا۔ اور کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند ایک وقف ادارہ ہے یا مجلس شورا اس کی مالک ہے۔ مجلس شورا اس کی مالک ہے کہ وہ جس طرح فیصلہ کرے وہ سب کو منظور ہو، یا یہ ایک وقف ادارہ ہے۔ تو قاری صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ ایک وقف ادارہ ہے اللہ کے نام پر، کیونکہ جو بھی دارالعلوم دیوبند کو چندہ دیتے رہے ہیں اور دیوبند کے لیے مختلف لحاظ سے اس کی امداد کرتے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے رضائے مولا کے لیے۔ تو جو کام ہو اللہ کی رضا کے لیے اس کو کہتے ہیں وقف، اور جو کہ ذاتی ملکیت ہو وہ وقف نہیں۔ تو حضرت نے مولانا سالم صاحب نے ان کا بیان جو کروایا آج بھی وہ تاریخی طور پر محفوظ ہے کہ جب بھی دیوبند کی تاریخ لکھی جائے گی اور قاری طیب صاحب کے دور کا سارا کہ دورہ اہتمام ان کا جتنا تھا اس میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ سارے کا سارا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا جب بھی ہو۔ 1000 سال کے بعد بھی جب اس دینی ادارے کی عزت کی خاطر پچھلی تاریخ زندہ ہوگی تو پھر قاری صاحب کا بیان جو ہوگا وہ سر فہرست ہوگا کہ اللہ والے دین کے کام میں اپنی اس طرح محنت کرتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے آیا وہ اللہ کے لیے گیا۔ آج وہی مرد مجاہد کس طرح دیوبند کے قبرستان میں کہ ایک طرف دارالعلوم کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی ہیں، ایک طرف ان کی قبر ہے اور ایک طرف قاری طیب صاحب کی قبر ہے، تو درمیان میں یہ مرد خدا آخر کی ٹھنڈی نیند سو رہا ہے۔
اور جن کو جانے کا اتفاق ہوا ہے دیوبند میں، ان کو پتہ ہے کہ دو ہی قبرستان ہیں کہ جہاں ہر وقت خوشبوئیں چلتی ہیں، ایک دیوبند کا قبرستان اور ایک دہلی کا قبرستان۔ دہلی کا جو قبرستان ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا ہے، شاہ ولی اللہ کا۔ تو وہ دہلی کا قبرستان اور یہ دیوبند کا قبرستان، اس میں روحانی طور پر اتنی ایسی خوشبوئیں چلتی ہیں کہ لوگ آ کر حیران ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان یہ آخرت کی اپنی نیند سو رہے ہیں۔ اب میں کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا، لیکن واقعات کو بیان کرنے کے لیے کوئی اگر بات سامنے آ جائے تو اس کو کوئی برا نہ بنائے، اختلافی بات نہیں۔ مولانا کے مقابل یعنی مولانا سالم صاحب کے مقابل اس وقت کے بزرگ حضرت مولانا اسد مدنی تھے۔ حضرت مولانا اسد مدنی، حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کے بیٹے اسد مدنی، وہ ان کے مقابل تھے۔ اور یہ جو قاری طیب صاحب ان کو بنانا چاہتے تھے آئندہ کے لیے موت میں، اور وہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں، ایسا نہ کریں۔ تو یہ ان کا ایک موقف تھا۔ تو اب ایک اتفاق ایسا ہوا کہ مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ امید نہ رہی کہ یہ بچیں گے، امید نہ رہی کہ بچیں گے۔ تو مولانا سالم صاحب جو اصل مقابل ان کے تھے، مولانا سالم صاحب دوسری لائن کے تھے، یہ اس کے لائن میں تھے، تو مولانا سالم صاحب ان کے مکان پر گئے اور کہا کہ حضرت آپ زندگی کے ایسے موڑ پر ہیں، میں آپ کے پاس ایک تو تعزیت کے لیے آیا ہوں، جس طرح کہ بیمار کی خبر لی جاتی ہے، ثواب ہوتا ہے، میں تعزیت کے لیے بھی آیا ہوں اور ایک تجویز بھی لے کر آیا ہوں۔ تجویز بھی لے کر آیا ہوں۔ اور وہ مولانا نے جو چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے بڑا خیر مقدم کیا، اور انہوں نے مولانا سالم صاحب نے کہا کہ میں اور آپ، ہماری وجہ سے دارالعلوم دیوبند میں اختلاف رہا ہے بڑا اونچا درجے کا، تو میری تجویز یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی اولاد کو اپنا اختلاف وراثت میں دے کر نہ جائیں، کہ میرے بعد میری اولاد ان مقدمات پر قائم اور آپ کی اولاد آپ پر، تو ہم اپنی اولاد کو اپنے اختلافات کا وارث نہ بنائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کی مدبرانہ عقل، یعنی بڑی سمجھ و سوچ کہ بڑی اونچی بات تھی کہ دنیا میں تو اختلاف ہوتے ہی ہیں، جب اختلاف ہوتے ہیں تو اپنی اولاد کو وہ اختلافات وراثت میں دے کر جانا یہ کوئی عقل نہیں۔ کیا عقل ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو اختلاف کا وارث بناتا ہے تو جو ان کی آگے اولاد ہے پھر آگے وہ ہوگی۔ تو یہ تو عربوں کی جاہلیت کا دور تھا کہ جب جنگیں خاندانوں میں 100 سال رہتی، حرب وسوس ایک جنگ تھی، وہ 100 سال تک رہی، وہ گیا پھر ان کا بیٹا اور ان کا بیٹا، پھر وہ بھی گیا پھر اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا، تو اتنی لمبی چوڑی جنگیں ہوتی تھیں کہ مولانا سالم صاحب نے کہا کہ جی دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ہم جاتے ہوئے اپنی اولاد کو اپنے اختلافات دے کر نہ جائیں، یہیں ختم کر لیں۔
مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ مولانا میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہم اپنے اختلافات اولاد کو دے کر نہ جائیں۔ آپ کو بھی میں قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ حضرات ماشاء اللہ دین کے کام میں آگے آگے ہیں، پیش ہیں، اور آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ آپ میں بھی کوئی بھی اختلاف آپس میں اگر ہو جائے تو خدا را ان بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے اختلافات کا وارث اولاد کو نہ بنائیں، اختلافات کا بوجھ اپنے اوپر رکھیں۔ اللہ کو جب پیش ہونا ہے تو اس کے سامنے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن وارث نہ بنائیں۔ تو مولانا نے اتفاق کیا، مولانا ساتھ ہی مولانا نے ایک بات کہی، مولانا اسد صاحب نے، انہوں نے کہا کہ مولانا میں ایک سیاسی آدمی ہوں، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند یہ جماعت علماء کی ایسی جماعت جو سیاست میں بھی رہی ہے، یہ سیاسی ہے، اور آپ علمی بزرگ ہیں، علم کے لحاظ سے آپ آگے ہیں، اور میں سیاسی ہوں۔ تو اب میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہمارا جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہوگا شورا کا، تو آپ گو سیاسی نہیں، لیکن اس محبت کی خاطر کہ میں نے اور آپ نے اپنے اختلافات ختم کر دیے، آپ وہاں آئیں اور صدارت فرمائیں۔ کوئی ہم سیاسی بات نہیں کریں گے، لیکن جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں آپ صدارت والے آئیں۔ تو مولانا سالم صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ جب ہم دل سے ایک ہو گئے، ہم نے اس کو جھاڑ دیا، ہم نے اولاد کو وارث نہیں بنانا، تو یہ میں آپ کی بات کو نہ نہیں کرتا، میں آؤں گا۔ پھر اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ آہستہ آہستہ مولانا اسد مدنی وہ تندرست ہو گئے، بیماری میں وہ آخری درجے میں تھے، لیکن موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہ تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد دیوبند میں جتنا عرصہ بھی یہ دونوں حضرات رہے، انہوں نے آپس میں کوئی بھی کبھی اختلاف نہیں کیا، کوئی بھی۔ اللہ کے فرشتے بھی اس پر گواہ دیں گے کہ نیک لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اختلاف کو بڑھائیں نا، اختلاف کو بڑھائیں نا، زیادہ پھانسنے کی اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اور ہمسایوں کو یہ کوشش نہ کریں۔ یہاں کی بات یہیں جوڑ جائیں، یہاں کے خطرات یہیں چھوڑ جائیں، جس طرح یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اسی طرح اس کے اختلافات کو نیت کرو کہ ہم نے بھی اپنے سارے اختلافات یہیں چھوڑ جانے ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ مولانا سالم صاحب کس نیک ارادے سے گئے اور کہا کہ میں آیا ہوں اس تجویز کو لے کر کہ میں اور آپ اپنے اختلافات اپنی اولاد کو وراثت میں دے کر نہ جائیں۔ تو مولانا نے بڑی خوشی سے استقبال کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بڑوں کی سیرت جو ہے، آج مولانا سالم صاحب نہیں ہم میں، لیکن جو انہوں نے اپنے آخری دور میں یہ جو نقشے والد کی سرپرستی کے لیے، اس کی نمائندگی کے لیے عدالت میں ان کا بیان کرا دینا کہ تاکہ وہ 70-80 سال سے زیادہ کی اہتمام کی زندگی متمم ہونے کے لحاظ سے وہ ایک ریکارڈ میں آ جائے۔ میری بات اردو میں ہے، آپ کو سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ نیکی ہے کہ اختلاف کو بڑھانا نہیں۔ باتیں تو نہیں بھولتی، جو زخم لگ گئے اختلاف کی وجہ سے وہ بھولتے نہیں، لیکن دل بڑا کرو، حوصلے والا دل بناؤ کہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے بھی جو خطا ہوئی، اللہ نے ایک حکم دیا تھا
لیکن اس پر وہ پورے نہ رہ سکے، تو انہوں نے بھی جو ان سے خطا ہوئی، کیا انہوں نے توبہ نہیں کی پھر؟ فتابہ علیہ انہ وہ تواب الرحیم۔ تو آدم کی اگر توبہ کا ہے اور وہ توبہ قبول بھی ہوئی، تو آپ کا بڑے سے بڑا بھی اختلاف ہو، تو اگر آپ اسی آدم کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، آپ بھی حوصلہ یہ کریں کہ اپنے اختلاف کو زیادہ نہ کریں۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، اب وہ تو نہیں میں کہتا کہ میں دہراؤں، لیکن اب یاد جو آ گئی تو کچھ تو کہہ دوں کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی جب آخری دور آیا اور وہ بیمار ہوئے، تو جب بیمار ہوئے تو انہوں نے اس وقت سارے دیوبند میں بات مشہور ہو گئی کہ قاری صاحب جو ہیں اب بہت بڑے بیماری کے حالت میں ہیں، بچنے کی امید نہیں۔ تو پھر یہ پارٹی جو تھی مولانا اسد مدنی والی، انہوں نے کہا کہ ایسے موقع پر تو سب دنیا چھوڑ کر جانا ہے، تو ہم بھی چلیں ان سے درخواست کچھ کرنے۔ تو مولانا سالم صاحب آئے، تو مولانا نہیں یہ مولانا اسد مدنی صاحب آئے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو گھر کا بڑا تو مولانا سالم صاحب ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں والد صاحب سے پوچھ کر، والد سے پوچھ کر میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دوں گا۔ انہوں نے جا کر پوچھا والد صاحب سے، تو والد صاحب نے کہا کہ ہاں آنے دو، آنے دو، میں اس وقت اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو رہا ہوں، تو ان کو آنے دو۔ مولانا صالح صاحب نے کہا کہ آئیں۔ جب اندر گئے تو پہلا لفظ جو قاری طیب صاحب کی زبان سے نکلا نا، وہ فقرہ ایک ہے، لیکن اس فقرے نے ہمارے دل و دماغ میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا۔ جب میں نے سنا، میں تو اس میں شامل نہیں تھا، لیکن جو سنا، تو قاری صاحب نے مولانا اسد صاحب کو، کیونکہ دوسری پارٹی جن کے ساتھ یہ مقدمہ آئی ہوئی وہ یہی تھے، تو ان کو کہا بھائی کچھ دن اور انتظار کر لیا ہوتا، بس یہ فکر تھے، کچھ دن اور انتظار کر لیا ہوتا، یعنی مجھ پر یہ وقت تو ہونا ہی تھا اور میں نے بھی مر جانا ہی تھا۔ اگر آپ کچھ دن اور انتظار کر لیتے کہ میں نے دیوبند کو اتنا لمبا عرصہ، اتنے لمبے عرصہ کو تک میں نے اس کی خدمت کی چلایا ہے، تو آپ یہ انتظار کر لیتے، یہ انتظار کر لیتے کہ اس نے تو جانا ہی ہے، تو میرا مقابلہ قاری صاحب سے نہیں ہوگا، مولوی سالم صاحب سے ہوگا۔ آپ اور مولوی سالم آپس میں اختلاف کرتے، تو ایک بات تھی، برابر کا کھیل تھا، لیکن میں نے تو ساری عمر اسی پر لگا دی، دارالعلوم پر۔ تو کچھ دن اور انتظار کر لیا ہوتا، اس وقت پھر مولانا سالم، مولانا اسد صاحب بھی
قابو نہ اپنے آپ کو رکھ سکے، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیسا نازک وقت سب پر آتا ہے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا بھائی کچھ اور دن انتظار کر لیا ہوتا۔ تو مقابلہ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تم ایک عمر کے بھی ہو یا نہیں۔ جو بڑے ہیں، جو بوڑھے ہو ان کی پھر بھی عزت کرو کہ جی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بوڑھا جو ہے وہ غلط بات کہہ رہا ہے، غلط بھی ہو، لیکن جو بڑے عمر کے ہو گئے، جو بوڑھے ہو گئے، ان کی پھر بھی عزت کرو، عزت کرو، عزت کرو۔ یہ بات سمجھ آئی نا؟ بڑی عمر کے لوگ عزت کے مستحق ہیں۔ تو ہر بات کا فیصلہ صرف غلط اور صحیح سے نہیں ہوتا، کبھی فیصلے کے لیے یہ ساری چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تو مولانا اسد صاحب نے کہا کہ میری یہ گزارش ہے وہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند پر تو ہمارا قبضہ ہے نا۔ اس وقت دیوبند پر قبضہ جو تھا انہی کا تھا، اور محتمم نئے مولانا مرغوب صاحب چنے گئے تھے۔ تو ان دنوں تو ہمارا قبضہ ہے، تو ہماری پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ کا جنازہ دارالعلوم میں ہی ہو، جہاں اتنے بڑوں کے جنازے ہوئے آپ کا جنازہ بھی وہیں ہو۔ تو آپ پچھلی ناراضگی جو ہے اس کو نظر انداز کریں، اور پورے دنیا میں جہاں بھی علماء ہیں جب یہ خبر سنیں گے کہ اب یہ ان کا جنازہ اسی جگہ ہوا ہے جہاں ان کے بڑوں کے ہوئے ہیں۔ جس میدان میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ رکھا گیا، پھر وہیں ان کا جنازہ بھی لایا گیا۔ تو قاری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرا جنازہ یہاں نہ ہو، ناراضگی ہے، نہ کہا آپ کی یہ بات جو ہے، آپ کی یہ بات انشاءاللہ ہماری طرف سے نہ نہیں ہوگی۔ تو ایک جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ایک ہوں، تو پھر اس میں یہ بات بھی تھوڑی سی مجھے یاد آ گئی۔ آپ میں سے جو بوڑھے ہیں وہ شاید اس بات کو بڑی قدر کی نگاہ دیکھیں کہ ہم ہیں اوریجنلی پاکستان کے، اور آپ میں زیادہ حضرات وہ ہیں جو ہیں انڈیا کے۔ تو جب پاکستان کے نہیں، جب انڈیا کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے کہ ایک ہی ملک ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، انڈیا ایک ہی ملک ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اب اس کے جو دو ٹکڑے ہوئے تو ایک ٹکڑے میں جو بڑے آدمی تھے علماء میں، جو کہتے تھے تقسیم مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گی، وہ تھے مولانا حسین احمد صاحب، اور جو کہتے تھے کہ نہیں پہنچائے گی وہ تھے مولانا شبیر احمد عثمانی۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی ان دنوں صدر محتمم تھے، یعنی قاری طیب صاحب تو محتمم تھے سارے چھوٹے کاموں کے لیے، تو جو بڑا کام ہو اس کے لیے محتمم تھے مولانا شبیر احمد عثمانی۔ تو قائد اعظم نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ کو دیوبند میں کام کرنا اگر مشکل نظر آ رہا ہے تو ہم جو مسلم لیگ اس وقت ایک بڑی جماعت تھی اور ان کے پاس پیسہ بھی تھا بڑے بڑے لوگوں کے پاس، کہ ہم آپ کو ایک اور بنا دیتے ہیں دارالعلوم،
تاکہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پڑھا سکیں، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے جو جواب دیا بڑا سونے سے یہ لکھنے قابل ہے۔ انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ جی قائد اعظم صاحب، میں اپنی سیاسی رائے دے چکا ہوں کہ ہندوستان کی تقسیم ہونی چاہیے، میں یہ رائے دے چکا ہوں، لیکن اس دارالعلوم کے خلاف میں ایک لمحے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے خلاف۔ کیوں؟ میرے بزرگوں کا خون اس میں شامل ہے، ہمارا خون شامل ہے۔ یہ جھگڑے سیاسی کہ ملک دو ٹکڑے ہو یا نہ، پاکستان بنے یا نہ، یہ جھگڑے ہیں بس، لیکن اس دارالعلوم کے خلاف میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں اس میں میرے بزرگوں کا خون شامل ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا باہروں پر بہار آئے۔ تو اس وقت قائد اعظم بھی حیران ہو گئے کہ دیکھا بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، تقسیم ہو جائے ملک یہ کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلے دارالعلوم کے ساتھ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایک واقعہ عجیب سنائیں، اب جب دونوں گروپ ایک ہو گئے تو کافی گروپوں کے ہوئے، قاری طیب صاحب تو فوت ہو گئے اپنی جگہ، ان کا جنازہ بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد ان دونوں میں جو صلح ہوئی نا، دونوں میں، کس میں؟ مولانا سالم صاحب میں اور مولانا اسد صاحب میں، جب ان دونوں میں صلح ہوئی تو اس وقت کورٹ کے حکم پر جو پہلا دارالعلوم کا اکاؤنٹ تھا اس میں 66,000 تھے، 66,000 یہ روپیہ یہ تھا دارالعلوم کی، اس میں جس کو کہ بینک نے فریز کیا تھا کہ جب تک تمہارا جھگڑا ختم نہیں ہوتا یہ بینک میں فریز ہے، تم اس میں نکلوا نہیں سکتے، جمع کرا سکتے ہو۔ یہ ہے۔ تو جس دن صلح ہوئی نا تو دیوبند کے جو مفتی تھے، دیوبند کے جو مفتی تھے نا، انہوں نے اس وقت کہا کہ جو 66,000 ہے اس کو تقسیم کیا جائے، تو جیسے اس کو بنتا ہے 33,000 کہ وہ کہ جو 66,000 ہے نکالا جائے جو فریز ہوا ہے، تو 33,000 پہلے دارالعلوم والے جن کا قبضہ ہے ان کو دے دیا جائے، اور 33,000 جو ہے وہ دوسری پارٹی کو دے دیا جائے۔ تو اس وقت مولانا سالم صاحب کا جو جملہ ہے یہ عجیب ہے، اللہ نے اس مرد خدا کو دارالعلوم کے مسائل میں بہت زیادہ اونچی سوچ دی تھی، اونچی سوچ۔ تو مولانا نے جب یہ کہا نا تو اس کے جواب میں مولانا سالم صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ 66,000 ہی آپ کا ہے، ہم نہیں دیتے۔ ہم کس کے ساتھ اپنی تقسیم کر رہے ہیں؟ اپنے باپ کے ساتھ؟ اگر ہم اس میں اب لے لیں تو دو پارٹیاں ہو گئی نا پکی، تو آدھی ہو گئی تمہاری اور آدھی ہو گئی ہماری، تو ہم نے یہ نہیں، یہ سارا ہی آپ لے لیں، آپ کا حق ہے۔ کیوں؟ دارالعلوم وہی دارالعلوم ہے جو پہلے تھا، وہی عقیدے ہیں جو ہم پہلے تھے، وہی ہمارے اور تمہارے مشترکہ بزرگ ہیں، تو یہ آپ ہی لے لیں۔ تو بھائی روپیہ ملتا ہو کسی بہانے تو کوئی چھوڑتا نہیں نا، لیکن اتنا دریا دلی سے ہمارے بزرگوں نے اپنے اختلافات کو نبھایا ہے کہ اگر وہی ہم لیں اور تو ہمارے درمیان کوئی اختلاف رہتا ہی نہیں۔ اب جب بھی انہوں نے کہا نہیں 66,000 دیکھیے ہم یہ بھی آپ ہی لے لیں، اسی مجمع میں ایک تاجر، بہت بڑا تاجر مسلمان،
وہ بھی بیٹھا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ کس طرح اپنے اختلافات میں امت کو، مسلمانوں کو، عوام کو، دین کی عزت کو برقرار رکھ رہے ہیں. تو دارالعلوم دیوبند کو جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں شہرت بخشی ہے اور عزت بخشی ہے، وہ یوں ہی نہیں، اس کے کھیمن ہار وہی لوگ رہے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمالات دیے تھے کہ دنیا ترستی رہے گی. ایسے رہنما، ایسے علماء ایسے کہیں نہیں ملیں گے. تو وہ جو تاجر تھا نا، اس نے یہ دیکھا منظر سارا. تو جب مولانا سالم صاحب نے یہ کہا، نہیں جی حضرت یہ سارا ہی آپ کا، ہم مولانا محمد قاسم کی اولاد ہیں، تو ہم یہ تقسیم جو ہم کریں تو کس کے سے کریں؟ اپنے باپ سے، کہ باپ کے مقابلے میں یہ اولاد تقسیم کر رہی ہے؟ نہیں، سارے آپ. تو اس تاجر نے فوراً کہا کہ یہ لے، اور پھر مولانا سالم صاحب کو کہا کہ آپ اگر اپنے حالات کے مطابق یہاں بنائیں تو میں آپ کو 66,000 کا چیک دیتا ہوں ابھی. تو یہ جو وقف دارالعلوم بنا دوسرا جس کو مولانا سالم صاحب نے بنایا، وہ اس چیک سے پہلا چیک اس کا وہ تھا جو 66,000 کا اسے دیا تھا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو لین دین ہو تو اب آپ چھوڑتے ہی نہیں، کہ چھوڑنا ہی نہیں. کوئی تو دل کو بڑا کرنا چاہیے نا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. میں نے یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی، تو اس سے خلاصہ یہ ہے کہ اختلاف کرنا بھی آتا ہے اور پھر نبھانا بھی آتا ہے. آپ حضرات میں تو الٹ ہے، آپ کو جو اختلاف کرنا آتا ہے پر نبھانا نہیں. ہمارے ان بزرگوں کی تاریخ زندہ ہے کہ ان کو اختلاف کرنا بھی آتا اور نبھانا بھی آتا ہے. تو جو قصے میں نے آپ کو بتائے ہیں اسے بتا دیا کہ اختلاف کو برداشت کرنا اور نبھانا بھی تو آتا ہے. ہمیں انگلینڈ میں دینی کام کرنے کے لیے جہاں تک اپنی بساط ہو تو آپس میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے اختلاف کو کہ جس سے معلوم ہو کہ اب یہ پھر مل بیٹھیں گے ہی نہیں. اپنے غصے کو پینا سیکھو. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اپنے غصے کو پینا سیکھے. وہ کون ہیں جو اپنے غصے کو پیتے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو چھوڑنا جانتے ہیں. چھوڑنا جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مولانا کو جو اطمینان کہ اب کس طرح وہ سو رہے ہیں کہ جن کے کام اور نام سے دیوبند کی تاریخ جاگتی تھی. دو آدمیوں کا دور اہتمام بڑا لمبا ہے. ایک قاری طیب صاحب کے والد کا، حافظ صاحب جو مولانا محمد قاسم کے بیٹے تھے، ایک ان کا اور ایک قاری طیب کا. ان دونوں کا وہاں دارالعلوم دیوبند میں دور اہتمام اتنا لمبا ہے کہ اتنا اور کسی کا نہیں. تھوڑے عرصہ کے لیے جو حیدرآباد کے بارے میں مولانا حبیب الرحمان صاحب، جو حافظ احمد صاحب ان کے والد صاحب کے نائب بن کر دیوبند میں رہے اور یہ چلے گئے حیدرآباد میں، اس کی ایک اپنی پوری تاریخ ہے. آپ میں سے بس باقی ہے، آپ میں سے کئی آدمی ہوں گے کہ جو اردو پڑھ بھی لیتے ہیں، اور ایسے بھی ہوں گے جو لکھ بھی لیتے ہیں اردو.
مجھے کتنے مجھے کہ یہ میرا مولانا سالم صاحب کے ساتھ اس پر ایک میرے ہاتھ میں دستاویز ہے جو میری اور ان کی اپنی سوچ ہے ہم نے رکھی. اس میں مولانا سالم صاحب اول اور جامعہ شفیہ لاہور کے مولانا عبید اللہ صاحب, مفتی محمد حسن صاحب جو خلیفہ اعظم تھے حضرت تھانوی کے, ان کی تحریر ہے وہ. تو میں ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا سالم صاحب نے ایک تجویز کی. انہوں نے یہ تجویز کی تھی جس کی ضرورت ہمیں یہاں اس ملک میں سب زیادہ ہے. اس ملک کے لوگوں میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ کون سا ہے؟ اس ملک کے لوگوں میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ اولاد کا. ہر ملک کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے. ہمارے اپنے ملک جو ہیں, پاکستان ہو یا انڈیا ہو, وہاں مسئلہ اولاد کا اتنا نہیں جتنا غربت کا ہے. غربت کا, کھانے کا, پینے کا, ضروریات کا, وہاں مسئلہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ اولاد کا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ سب سے اہم مسئلہ اختلاف کا یہ اولاد کا ہے. تو مولانا سالم صاحب نے ایک شعر کہہ کر اپنی بات نبھائی تھی. معمار حرم باز بہ تعمیر حرم خیز, معمار حرم باز بہ تعمیر حرم خیز, برخیز برخیز برخیز. تو فرماتے ہیں کہ جس طرح حرم کا معمار کون تھے؟ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے حرم کی تعمیر کی, وہ معمار حرم تھے. لیکن اے انسان اب ابراہیم دوبارہ نہیں آئیں گے حرم بنانے کے لیے, اب تم ہی میں کوئی ابراہیم کا وارث کھڑا ہو. تو مولانا کے جو الفاظ تھے وہ بارے یہ ہوئی 2 منٹ رہتے ہیں. جی جی اس بات شروع ہوگی. جی بس میں اسی اتفاق میں یہی ختم کر رہا تھا اور ان کے 2 منٹ بھی وہیں ختم ہوں گے. وہ تھا مولانا کا فکر تھا معمار حرم باز تعمیر حرم خیز, از خواب گراں خواب گراں خیز. تو یہاں تک انہوں نے لکھا. تو میں نے پھر ان کی بات میں ہاں ملاتے ہوئے میں نے اپنی رائے دے دی. تو مولانا سالم صاحب کے الفاظ ہیں الحمدللہ کہ میرے نصف صدی سے زیادہ کے سفر و حضر کے ساتھی سیالکوٹ کے ڈاکٹر علامہ خالد محمود مدرس جامعہ شفیہ لاہور نے کالجوں اور یونیورسٹیوں کی فنی تعلیم اور دفتروں میں کام کرنے کے اسسٹنٹ آفیسر کے لیے 1 ماہ کی ابتدائی عربی تعلیم کے لیے یہ کوئی نصاب بنایا ہے. آپ کی اولادوں کو جوڑنے کے لیے کہ آپ ان سے جڑ جاؤ, ایک نصاب ترتیب دیا ہے. اب میں اسی پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آگے میں نے اپنی بات یہ جو مختصر دورہ تفسیر قرآن ہے وہ میرا اور ان کی مشترکہ مطلع ہے. مشترکہ آپ کو جو ضرورت ہو آپ یہاں سے دیکھتے رہیں گے کتابوں کو, اور کتابیں بھی ہیں جو دیکھیں. وما علینا الا البلاغ. ختم. میں چاہتا ہوں کہ اگر یہاں کی کمیٹی سے بعد میں بات کروں گا, مناسب ہو تو حضرت جو ہے تو ہمیں کیسے یہ پڑھانا ہے
وہ یہاں کے خصوصاً علماء کے لیے کوئی ایک پروگرام رکھے. اور حضرت آپ دعا فرمائیں. دعا فرمائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ